پاکستان کے شمالی علاقوں میں کوٹلی نامی ایک گاؤں تھا۔ یہ گاؤں ایک بہت پرانا گاؤں تھا۔ یہ گاؤں اپنی پرانی منقط، تنگ گلیوں اور سردیوں کی لمبی راتوں کی وجہ سے مشہور تھا۔ یہاں سردیوں کی راتوں میں اتنی گہری خاموشی چھا جاتی تھی کہ ہوا کی سرسراہٹ بھی صاف سنائی دیتی، لیکن اس خاموشی کو چیرتی ہوئی ایک آواز روزانہ رات کو سنسان گلیوں میں سنائی دیتی تھی، گرم چائے، تازہ چائے۔ جی ہاں، یہ آواز مولا بخش کی تھی، جو گاؤں کا واحد چائے والا تھا۔ مولا بخش کی چائے اتنی مشہور تھی کہ اس کی شہرت دور دور تک پھیلی ہوئی تھی۔ سردیوں کی ٹھنڈی راتوں میں جو کوئی بھی ایک بار مولا بخش کی چائے پی لیتا، وہ اس کی چائے کا دیوانہ ہو جاتا، اور مولا بخش کی چائے کے پینے کے انتظار میں بار بار اپنے گھروں کے دروازے تک بھی لوگ آتے۔ مولا بخش کے آنے کا وقت دیر رات کے ہی ہوتا تھا۔ مولا بخش دن کے ٹائم تو گاؤں کی بیرونی حدود پر اپنا چائے والا ٹھیلا لگا کر کھڑا رہتا تھا، جہاں پر گزرنے والی بسیں اور وہاں کے مسافر مولا بخش کی چائے پیا کرتے تھے۔ جو چائے مولا بخش وہاں سب کو پلاتا تھا، وہی چائے مولا بخش اپنے گاؤں میں سردیوں کی رات اور شاموں میں بھی بیچا کرتا تھا۔ مولا بخش جب بھی گاؤں کی گلیوں سے گزرتا، وہ چائے کی صدا لگا کر گزرتا، تو گاؤں کے بہت سے لوگ اس کی چائے کی چسکیاں لینے کے لیے انتظار میں بیٹھے ہوتے۔ کبھی کبھار مولا بخش بہت دیر بھی لگا دیتا، کچھ لوگ تو انتظار کرتے کرتے سو بھی جایا کرتے۔ لیکن پھر گاؤں کے سبھی لوگوں نے مولا بخش سے کہا کہ بھائی تھوڑا جلدی آیا کرو، سردیاں اتنی ٹھنڈی ہوتی ہیں کہ انتظار نہیں کیا جاتا، اور تمہاری چائے کے انتظار میں ہمیں جاگنا بھی پڑتا ہے۔ گاؤں کے بہت سے لڑکے مولا بخش کے پاس کھڑے سردی کی راتوں میں ویران گلیوں میں اس کے ٹھیلے کے پاس ہی چائے پیتے اور اس سے ڈھیر ساری گپ شپ کرتے۔ مولا بخش گاؤں کی ہر گلی، ہر گھر اور ہر کونے سے واقف تھا۔ بہت سے لوگوں کو مولا بخش بعض اوقات ویسے بھی چائے پلا دیتا تھا، اور مولا بخش کی اس دریا دلی سے بھی لوگ بہت زیادہ خوش تھے۔ کبھی کبھار تو گاؤں سے دوسرے گاؤں سے لوگ بھی مولا بخش کی چائے پینے کے لیے آیا کرتے تھے، جن کو پتا ہوتا تھا کہ اس گاؤں میں مولا بخش کی چائے بہت زیادہ مشہور ہے۔ یوں ہی وقت گزرتا گیا، چاہے سردی کی رات ہوتی تو چاہے بارش کی شام، مولا بخش تو چائے دینے ضرور آیا کرتا تھا۔ ایک رات بہت سردی تھی، ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھیں، خشک پتے گلیوں میں بکھرے ہوئے تھے، جو سڑکوں پر یوں اڑ رہے تھے جس طرح سے وہ آپس میں کھیل رہے ہوں۔ انہی خاموش، سنسان اور ویران گلیوں سے ہوتا ہوا مولا بخش سب کو چائے بانٹ رہا تھا، سب کو چائے پلا رہا تھا۔ آج مولا بخش گاؤں کی آخری گلی تک پہنچ گیا، کیونکہ سردی اتنی زیادہ تھی کہ آج مولا بخش گاؤں کی بیرونی سڑک تک ہی نہیں رکا۔ شام جلدی ہو گئی، موسم خراب تھا، تو مولا بخش نے سوچا کہ باقی کی چائے گاؤں کی گلیوں میں بیچ دیتا ہوں۔ چائے بیچتا بیچتا آج مولا بخش جب آخری گلی تک گیا تو اس کی چائے ختم ہو گئی۔ رات کا گہرا اندھیرا بھی چھا گیا تھا۔ مولا بخش نے سوچا کہ کیوں نہ اپنے گھر آج اس گلی کی طرف سے چلا جاتا ہوں۔ گاؤں کی وہ آخری گلی جس طرف مڑتی تھی، اس سے تھوڑا ہی دور آخری کونے پر گاؤں کا ایک پرانا قبرستان بھی تھا۔ مولا بخش کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اس کے بڑھتے قدم اسے کس طرف لے کر جا رہے ہیں۔ مولا بخش چپ چاپ اپنا خالی ٹھیلا لیے قبرستان کی طرف بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ جو ہی مولا بخش قبرستان کے پاس سے گزرا، اسے ایسا محسوس ہوا کہ کوئی اس کے پیچھے بھی آ رہا ہے۔ مسلسل قدموں کی آہٹ تھی، جو گلی میں بکھرے خشک پتوں کے اوپر اس کو صاف سنائی دے رہی تھی۔ 2-3 بار تو مولا بخش نے پلٹ کر بھی دیکھا۔ ابھی مولا بخش گلی میں مڑا ہی تھا کہ مولا بخش کی کانوں سے ایک آواز ٹکرائی، مولا بخش مجھے بھی چائے دیتے جاؤ۔ مولا بخش نے پلٹ کر دیکھا تو دور گلی کے کونے پر ایک عورت سرخ لباس پہنے کھڑی تھی۔ مولا بخش بہت حیران ہوا، عورت تو بہت دور کھڑی ہے،
इसकी आवाज इतने करीब कैसे आ रही है? शायद ऊंचा बोली होगी। मोला बख्श ने दूर से बोलकर कहा, बीबी चाय खत्म हो गई है। आज जितनी चाय थी सारी बिक गई, आपको कल चाय पिला दूंगा। उस औरत ने कहा, ठीक है, कल मुझे चाय पिलाना बिल्कुल मत भूलना और कल इसी गली की तरफ आना। मोला बख्श ने कहा कि हाँ हाँ ठीक है, मैं इसी गली की तरफ ही आऊंगा। मोला बख्श को यह लगा कि शायद ये कोई आम गांव की औरत है जिसे चाय की तलब होगी और वो चाय पीने के लिए मुझे पुकार रही होगी। मोला बख्श थके हारे कदमों के साथ अपने घर की तरफ बढ़ रहा था, गांव की एक वीरान और सुनसान गली से होता हुआ। अभी भी मुसलसल कदमों की चाप उसके पीछे पीछे थी। कोई मुसलसल उसके तक़ुब में था, एक ऐसा वजूद जिसको उसकी आंखें तो नहीं देख पा रही थी, लेकिन वो वजूद मुसलसल उसके तक़ुब में उसके घर तक भी आ गया। मोला बख्श जब अपने घर पहुंचा, अपने घर के बाहर एक कोने में उसने अपना खाली ठेला खड़ा कर दिया और जितने भी केटली और कप थे उनको उठाकर अंदर चला गया। घर का दरवाजा बंद किया तो ऐसा महसूस हुआ किसी ने दरवाजे को धकेलकर खोलने की कोशिश की है। मोला बख्श के मुंह से निकला, कौन है बाहर? मोला बख्श ने एक साइड पर वो केतली और कप रखे और पलट कर आकर लकड़ी का दरवाजा खोलकर झांक कर देखा तो गली बिल्कुल खाली थी। गली में कोई भी नहीं था, सवाई हवा में उड़ते खुश्क पत्तों के। मोला बख्श को लगा मेरा वहम है, आज हवा बहुत तेज चल रही है। खुश्क पत्ते जब उड़ते हैं तो ऐसा लगता है कि मेरे पीछे कोई चल रहा हो। खैर, मोला बख्श दिन भर का थका हारा जैसे ही अपने घर पहुंचा, खाना खाकर सो गया। अगले दिन हस्बे मामूल वही चाय, वही लोग और वही उनका इंतजार। गांव के बैरूनी कोने पर चाय बेचने के बाद मोला बख्श जो ही गांव की गलियों में आया तो आते साथ ही गांव के लड़कों ने मोला बख्श को घेर लिया और कहा कि चाचा जल्दी से चाय पिला दो, काफी देर से चाय का इंतजार कर रहे हैं। उसकी रेहड़ी के पास खूब रश लगा हुआ था। मोला बख्श का ठेला ऐसे ही रश से भरा रहता था। कुछ लोगों को चाय पिलाने के बाद मोला बख्श ने देखा कि चाय तो बहुत कम रह गई है और तो मुझे गांव की आखिरी गली की तरफ भी जाना है, वहां पर भी मुझे आज चाय लाजमी देनी चाहिए। कल भी मैंने इनकार किया, आज तो मैं उन घरों में भी चाय जरूर दूंगा। मोला बख्श उन गलियों की तरफ बहुत कम जाया करता था क्योंकि पहली पहली गलियों में ही सारी चाय खत्म हो जाती थी। मोला बख्श ने वहीं गांव के एक चौराहे पर खड़े होकर अपने ठेले पर ताज़ा चाय बनाई। ठंडी सर्दी की रात में गरम गरम चाय की ताज़ा खुशबू हर तरफ फैल रही थी। जो लोग चाय पी चुके थे दोबारा से चाय मांगने के लिए आए तो मोला बख्श ने कहा कि नहीं, आज चाय मुझे गांव की आखिरी गलियों में देनी है। कल भी बहुत से लोग वहां पर चाय के इंतजार में बैठे रह गए, अब मुझे उस तरफ जाना चाहिए। तो गांव के लड़के कहने लगे, चाचा उस तरफ तो पुराना कब्रिस्तान है, जानते हो ना कब्रिस्तान से कौन कौन सी कहानियां मंसूब है। बहुत से लोग कहते हैं कि कब्रिस्तान से रात के वक्त एक चुड़ैल निकलती है जो सुर्ख लिबास पहने अक्सर लोगों को दिखाई भी देती है। कहीं चुड़ैल को तो नहीं चाय पिलाने जा रहे? मोला बख्श हंसने लगा और कहने लगा, नहीं बेटा, मैं तो आखिरी गली के कोने पर गया था, वहां से मुझे एक औरत ने चाय मांगी, चाय तो खत्म हो गई थी, बस आज उन्हीं घरों को देकर वापस आ जाऊंगा। तभी मोला बख्श अपना ठेला लिए गांव की उन पुरानी गलियों से होता हुआ जा रहा था। अभी मोला बख्श कोई भी चाय की सदा नहीं लगा रहा था क्योंकि आखिरी गली तक पहुंचने में अभी कुछ गलियां बाकी थीं। सारी ही गलियों को पार करते करते मोला बख्श पिलाखिर गांव की आखिरी गली तक भी पहुंच गया। वहां पर जाते जाते मोला बख्श ने चाय की सदा लगाना शुरू कर दी। एक दो लोग निकले और उन्होंने मोला बख्श से चाय लेकर पी ली। चाय अभी भी काफी बाकी थी। मोला बख्श ने जो ही वो कोने वाला मोड़ मुड़ा, उसने चाय की सदा लगाना शुरू कर दी। अभी वो कब्रिस्तान के पास से गुजर ही रहा था, उसके कानों से छन छन की आवाज टकराने लगी, मानो जिस तरह से कोई लड़की पाँव में पायल पहने उसके पीछे पीछे आ रही हो। मोला बख्श ने पलट कर देखा तो कोई नहीं था। जो ही उस कोने पर मोला बख्श ने अपना ठेला खड़ा किया, उसे एक आवाज सुनाई दी, मौला बख्श मेरे लिए चाय लाए हो? तो मौला बख्श ने पलट कर देखा तो कब्रिस्तान के एक कोने पर
ایک عورت سرخ لباس میں کھڑی تھی۔ مولا بخش کے کانوں کی گھنٹیاں بجنے لگیں۔ قبرستان کے پاس عورت؟ تبھی مولا بخش کے دماغ میں اس لڑکے کی بات آئی۔ قبرستان کے پاس سے تو ایک عورت نکلتی ہے، کہیں یہ وہی تو نہیں؟ مولا بخش نے ڈرتے ڈرتے کہا، جی ہاں، چائے تو ہے، آپ لے لیجئے۔ تو اس نے کہا، مولا بخش چائے ادھر لے آؤ، میں یہیں کھڑی ہوں، میں ادھر ہی کھڑی ہو کر چائے پی لوں گی۔ مولا بخش نے کہا، وہاں بہت اندھیرا ہے بی بی، ادھر میرے ٹھیلے کے پاس آ جاؤ اور یہاں پر آ کر چائے پی لو۔ اس نے کہا کہ نہیں، مجھے چائے ادھر ہی دے دو۔ مولا بخش چائے کا ایک کپ بنائے اس کی طرف بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ اس کا ہر قدم بہت بھاری اور دل کی دھڑکن بہت تیز تھی۔ مولا بخش نے جو ہی اس کو چائے کی پیالی دی، تیزی کے ساتھ اپنے ٹھیلے کے پاس آ گیا اور پلٹ کر بھی نہیں دیکھا۔ ابھی مولا بخش ٹھیلے کے پاس آ کر کھڑا ہی تھا، اس کے کانوں کے ساتھ ایک بھیانک چیخ ٹکرائی۔ پورے ماحول پر جو سناٹا چھایا ہوا تھا، جس طرح سے اس میں ایک شور برپا ہوا، مولا بخش گھبرا گیا اور اس نے پلٹ کر قبرستان کی جانب دیکھا۔ وہاں کوئی بھی نہیں تھا، وہ عورت غائب ہو چکی تھی۔ تبھی مولا بخش نے کچھ بھی نہیں دیکھا اور تیزی کے ساتھ اپنا ٹھیلا لیے اس کونے سے گلی کی طرف ہوتا اپنے گھر کی طرف آنے لگا۔ اسے ایسا لگ رہا تھا کہ دور کوئی عورت چلا رہی ہو۔ مولا بخش آج بہت زیادہ ڈرا اور سہما ہوا تھا۔ گھر پہنچنے کے بعد اس نے اپنا ٹھیلا باہر کھڑا کیا اور باقی کی چائے لیے گھر کے اندر داخل ہو گیا۔ اس کی بیوی بچے بھی جاگ رہے تھے۔ مولا بخش کو اتنا گھبرائے ہوئے دیکھ کر اس کی بیوی کہنے لگی، کیا بات ہے؟ آج آپ بہت زیادہ ڈرے ہوئے لگ رہے ہیں، کیا مسئلہ ہے؟ سب خیریت؟ تو مولا بخش نے ساری بات بتائی۔ اس کی بیوی بہت زیادہ ڈر گئی اور کہنے لگی، جانتے ہیں نا کہ گاؤں کے قبرستان سے بہت سی کہانیاں منسوب ہیں، آپ اس طرف کیوں گئے تھے؟ پتہ نہیں وہ کیا مخلوق تھی۔ مولا بخش نے کہا، مجھے نہیں پتا وہ کون تھی کون نہیں۔ اسی رات مولا بخش خوف کے مارے سو بھی نہیں پا رہا تھا۔ پتہ نہیں رات کے کس پہر اس کی آنکھ لگی اور وہ سو گیا۔ اگلے صبح جاگا، بہت سا بخار میں مبتلا تھا، آج چائے لے کر بھی نہیں جا سکا۔ گاؤں کے کچھ لوگ اسے پوچھنے بھی آئے تو اس نے بتایا، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، شاید مجھے ٹھنڈ لگ گئی ہے۔ 2 دن کے بعد تیسری رات جب مولا بخش چائے بیچنے محلے میں گیا تو گلیاں ویسی کی ویسی ہی سنسان تھی۔ مولا بخش صدا لگا رہا تھا، 1-2 لوگ نکلے اور چائے پی کر اپنے گھروں میں واپس چلے گئے۔ آج تو بہت زیادہ سناٹا تھا، اتنی خاموشی تو پہلے کبھی بھی نہیں ہوئی۔ آج پتہ نہیں سب کہاں پر ہیں، ٹھنڈ تو ویسی ہی ہے جیسے روز ہوتی ہے۔ مولا بخش چائے کی صدائیں لگاتا لگاتا ویران گلیوں سے گزر رہا تھا، لیکن کوئی بھی چائے پینے نہیں آ رہا تھا۔ تبھی مولا بخش کو لگا کہ جس طرح سے اسی عورت کی آواز اس کے کانوں کے ساتھ ٹکرائی ہے، مولا بخش مجھے بھی چائے دے دو۔ جو ہی مولا بخش نے پلٹ کر دیکھا تو گلی کے کونے پر ایک درخت کے نیچے اسے 2 چمکتی آنکھیں نظر آئیں اور دیکھتے ہی دیکھتے ایک پورا وجود، وہ بہت بھیانک تھی۔ آج مولا بخش نے اس کا چہرہ بہت قریب سے دیکھا، کوئلے جیسے چہرے کے اوپر دہکتی ہوئی 2 آنکھیں۔ اس کی چیخیں نکل گئی، اپنا ٹھیلا وہیں پر چھوڑ کر اپنی جان بچا کر وہ گھر کی طرف بھاگا۔ جو ہی اپنے گھر کے دروازے پر پہنچا اس کی چیخیں بلند تھیں، وہ دروازے کو پیٹ رہا تھا۔ جو ہی اس کی بیوی نے دروازہ کھولا، مولا بخش گرا اور بے ہوش ہو گیا۔ وہ بہت زیادہ خوفزدہ تھی، بڑی مشکل سے اس کو اندر لے کر آئی۔ مولا بخش کو جب ہوش آیا تو اس نے گھبرا کر ساری کہانی اپنی بیوی کو بتائی اور کہنے لگا کہ آئندہ کے بعد میں رات کے وقت کبھی بھی چائے بیچنے نہیں جاؤں گا۔ قبرستان والی وہ چڑیل میرے پیچھے لگ گئی ہے۔ وہ بہت زیادہ خوفزدہ تھا۔ رات بھر وہ لوگ ڈرے رہے، بہت زیادہ سہمے۔ صبح جب وہ لوگ جاگے تو ان کے گھر کے باہر اس کا چائے والا ٹھیلا کھڑا تھا، وہ بہت، اور اس کے ٹھیلے کے اوپر ایک کونے پر لکھا تھا، دوبارہ اس طرف مت آنا ورنہ مار دوں گی۔ اس کے بعد مولا بخش نے کبھی بھی دوبارہ کوٹلی گاؤں کی ان گلیوں میں چائے نہیں بیچی۔ مولا بخش اپنے گھر کے باہر ہی ٹھیلا لگاتا تھا اور بہت سے لوگ اس کے گھر کے پاس سے آ کر اس سے چائے پی کر چلے جاتے تھے اور اس کی کہانی کو سن کر ہر کوئی ڈر جاتا تھا۔ چاہے پھر سردیوں کی راتیں ہوتی یا گرمیوں کی، کوئی بھی ان ویران گلیوں میں نہ نکلتا، کیونکہ ان ویران گلیوں میں قبرستان والی وہ چڑیل رات بھر بھٹکتی تھی۔
जो शायद मौला बख्श जैसे ही किसी इंसान को ढूंढ रही होती थी। ये कहानी थी कोटली गांव की उन वीरान और सुनसान सर्दियों की रातों की, जहां एक चाय वाला जब चाय बेचने जाता था तो उसका आमना सामना एक चुड़ैल से होता है। अगर कहानियां पसंद आती हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।